بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دل سے نہیں جاتے۔ عید آتی ہے، قربانی ہوتی ہے، تکبیروں کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن کچھ چہرے یاد آ کر دل کو خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی ماں کی یاد آتی ہے، کبھی والد کی محبت، اور کبھی وہ اپنے جو ہر عید پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر دل میں سے ایک سوال اٹھتا ہے، کاش ہم اپنی قربانی کا ثواب انہیں پہنچا سکتے۔ لیکن کیا واقعی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ کیا یہ عمل انہیں فائدہ دیتا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ تک ہماری یہ نیت پہنچتی ہے؟ بہت سے لوگ اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام صرف زندہ لوگوں کے حقوق نہیں سکھاتا، بلکہ مرنے والوں کے ساتھ محبت اور وفاداری کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی حقیقت کیا ہے، اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اور وہ اہم باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ معلومات آپ کو اپنے کسی پیارے مرحوم کے اور قریب محسوس کرا دے۔ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان کی یاد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اکثر لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم مسئلے کو آسان اور واضح انداز میں سمجھیں گے، تاکہ آپ اپنے پیاروں کے لیے درست فیصلہ کر سکیں۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی بیٹا اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا پھر والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے؟ قربانی ہوگی؟ ان تک یہ ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ قربانی کرتے ہیں مرحومین کی طرف سے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی خود کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں مکمل وضاحت کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہی ہوں، اس لیے اس کو آپ ضرور دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ سب سے پہلے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جان لیجئے۔ حدیث پاک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن یوں فرماتے ہوئے سنا، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب ان دونوں احادیث میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے اور ان تک یہ ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اب غلطی کیا ہے؟ جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی اگر کی ہے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے، یعنی گوشت استعمال کر سکتے ہیں،
خود یا پھر غربا میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر تو فوت شدہ نے مرنے سے پہلے آپ کو وصیت کی ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اگر وصیت کی ہے اس نے مرنے سے پہلے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اس کا گوشت جو ہے یہ تمام کا تمام آپ کو صدقہ کرنا ہوگا اور عوام میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اس میں سے آپ خود نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی، آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، یعنی کوئی بیٹا اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر رہا ہے اور والدین نے وصیت نہیں کی تھی، تو اب یہ جو گوشت ہے اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا، یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، جب جا کر آپ کو میری اگلی بات سمجھ آئے گی۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ قربانی کے معاملے میں مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے، اگر وہ کل ملا کر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس بن جاتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، رہنے کا گھر ہے، یا پھر اسی طرح کتابیں ہیں پڑھنے کی، یا پھر اسی طرح گھر خانہ داری کا جو سامان ہے، یا پھر کوئی سواری وغیرہ ہے، یہ ضروریات کی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ میں شمار ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نصاب میں شمار کی جائیں گی۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ قربانی کے حساب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ بھی فرق ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر سال گزرنا یہ ضروری ہے، لیکن قربانی کے حساب میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی ہونا یہ ضروری ہے، اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے۔ ایک شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا کہ مالک نصاب کون ہے۔ اب غلطی یہ کرتے ہیں لوگ، وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ زندہ ہیں تو بھی اسی طرح، اگر فوت بھی ہو گئے، وفات بھی پا چکے، جب بھی ان کے نام سے ہی قربانی کرتے رہیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دی، تو آپ کا جو واجب ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے ذمے جو واجب باقی رہے گا اس کا ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی جو ہے میرے اوپر واجب ہے، لیکن وہ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر سال فیملی ممبر میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، یعنی ایک سال شوہر نے اپنی طرف سے کر لی، دوسرے سال زوجہ کے نام کی قربانی کر دی، تیسرے سال کسی بچے کے نام سے قربانی کر دی۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے سال تو میں نے اپنے نام سے کی تھی، اب میں اپنے فلاں بچے کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس طرح جو آپ کا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ آپ کا اپنا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ضروری ہے پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں جو آپ کے اوپر واجب ہے، پہلے وہ ادا کریں،
مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ آپ واجب ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو یا آپ اپنے فیملی ممبر جتنے بھی ان تمام کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنا واجب مس نہیں کرنا۔ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اس طرح قربانی نہیں ہوگی۔ والدین حیات ہیں یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کرتے رہیں تو اس طرح آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر جو قربانی کرنا واجب ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ پہلے اپنا واجب ادا کریں گے۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے آپ نے قربانی کر دی، ان کی طرف سے قربانی ہو گئی، ان تک یہ ثواب بھی پہنچ گیا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں بالکل جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا اور فرمایا، اے اللہ، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت، جن میں فوت شدہ لوگ بھی شامل ہیں، کی طرف سے قربانی کی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب صدقہ کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے تو قربانی بھی ایک نیکی ہے، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ہمارے عمل کے محتاج نہیں، بلکہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے کوئی نیکی کریں، صدقہ دیں یا قربانی کریں تو یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایک ایسا تعلق جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے مرحوم پیاروں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ ایک تحفہ ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے ان تک پہنچتا ہے۔ آئیں ایک لمحے کے لیے اپنے ان عزیزوں کو یاد کریں جو آج ہمارے ساتھ نہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنے پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ آمین۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر بھی ہے، اگر نیت خالص ہو۔ یہ عمل ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ محبت اور دعا کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، اخلاص اور اپنے مرحومین کے لیے بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔